وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح توضیح آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دسوں، اس کا معنی ہے 10 افراد۔ مژدہ، اس کا معنی ہے خوشخبری، مبارک، بابرکت۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 خوش نصیب افراد اور ان 10 نفوس قدسیہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے جن کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختار کل دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان 10 افراد کے نام سماعت فرمائیے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ اپنی زبان مبارک سے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان 10 میں سے 4 ہستیاں خلفائے راشدین کی ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کا 4 یاروں کا ذکر، 4 صحابہ کا ذکر، خلفائے راشدین کا ذکر الحمدللہ میرے یوٹیوب اسلامی چینل پہ الگ الگ آپ کو سننے کو مل جائے گا۔ باقی جو نفوس قدسیاں ہیں ان کا مختصر ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان 10 مبشرہ میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں امین الامت کا لقب حضور کی جناب سے ملا۔ ان کا اصل نام عامر ہے، کنیت ابو عبیدہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام جراح ہے۔ باپ کی جگہ دادا کا نام جراح جو ہے وہی کنیت کا حصہ بنا، اس لیے آپ کو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ سعید روحوں کے ساتھ قدرتی طور پہ انس اور لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اسلام لانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، ان کے ساتھ ملاقات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم اور اول مبلغ، انہی کی تبلیغ کے اوپر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور یہ 9ویں مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ زخمی ہوئے اور زرہ کی جو کڑیاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ گئیں، وہاں پہ کھپ گئی تھی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی تھے جو آگے بڑھے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پہ جو زرہ کی کڑیاں چبھ گئی تھیں انہیں کھینچا اور اپنے دانتوں کے ساتھ جب نکالا تو نکالتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہر امت کے لیے امین ہوتا ہے۔ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے امین کا لقب مل رہا ہے، اس ہستی کے کیا کہنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجران کے وفد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کسی امین شخص کو بھیجیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف ایسا شخص بھیجوں گا جس پر امین رشک کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسلام کے اس عظیم سپاہی کے گھر ایک دن حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ کے گھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھال ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اونٹ کی پالان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابو عبیدہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، ابو عبیدہ آج ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے لا کر سامنے رکھ دیے، اور حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا، میری تو یہی غذا ہے، پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رقت طاری ہو گئی۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیاں تھیں، اور دنیا سے کیسی لا تعلقی تھی، اور دین کے ساتھ اور حضور کے ساتھ کس قدر بے پناہ محبت تھی۔ یہ حقدار تھے کہ انہیں جنت کی بشارتیں دی جائیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ایک خوش نصیب صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رجل صالح یہ تھے۔ ان کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کے والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاص تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے 7ویں دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام قبول کیا۔ اپنے آپ کو آپ تیسرا مسلمان کہا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد جو مصائب درپیش ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ان کی والدہ جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے تھے، لیکن والدہ ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ بڑے پریشان تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قرآن کی آیات اتری جس کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اگرچہ بے پناہ محبت تھی والدہ سے، لیکن حضور اور اسلام کی اتنی محبت تھی، والدہ سے عرض کیا، اے میری امی اور اے میری والدہ، اگر آپ کی جان میرے سامنے نکل جائے اور 1000 جانیں بھی اس طرح نکل جائیں، میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ آپ کا اسلام کے اوپر استقامت دیکھ کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تو ہیں ہی، لیکن یہ خوش نصیب صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سعد کے علاوہ کسی کے لیے حضور کو اپنے والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یعنی احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرما رہے تھے، اے سعد تیر پھینک تجھ پر میرے والدین قربان، اے سعد تیر پھینک تجھ پر میرے والدین قربان۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعزاز صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانا ہوئے اور فرمایا، کاش کوئی رجل صالح نیک آدمی ہو جو آج پہرا دیتا۔ اچانک میں نے ہتھیار کی آواز سنی، پوچھا کون؟ تو آواز آئی سعد۔ پوچھا گیا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رجل صالح آپ فرماتے ہیں کہ آج میرے دل نے حضور کے بارے میں کچھ خوف محسوس کیا، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعاؤں سے نوازا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، اور سعد بن ابی وقاص رجل صالح کا لقب پانے والے آپ حضور کی پہرہ داری کا اعزاز پاتے ہیں۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے دنیا اور آخرت میں دوست یہ بھی ہیں۔
نام عبد الرحمن ہے، کنیت ابو محمد ہے، ان کی والدہ کا نام شفا ہے، جنہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داعیہ اور خدمت گزار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر مبارک 30 سال تھی، ایک کامیاب تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے، تبلیغ سے آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن اسلام لائے۔ بعد میں ان کو چھٹا اور بعد میں ان کو 13واں مسلمان لکھا ہے۔ ان کے اسلام لانے پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس کو دیکھ کر نیکی کی امید بندھتی ہے۔ ایک موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں، عبد الرحمن دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایک خوش نصیب نفوس قدسیہ تھے، صحابی ہونے کا بھی اعزاز پایا، عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کا اعزاز پایا، اور پھر حضور سے یہ بھی اعزاز فرمایا، حضور نے فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر تبوک کے دوران حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم وجوہ کی وجہ سے آپ فجر کے وقت آپ تشریف نہ لا سکے، تو صحابہ کے کہنے پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کی جو ہے جماعت کرانے کا اعزاز حاصل ہوا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھی۔ یہ شرف اور یہ اعزاز بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو گیا۔ اسی طرح انہیں ایک اور اعزاز بھی حاصل ہوا کہ ایک خاتون نے بہترین قسم کی چادر جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تحفتاً۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، آپ نے زیب تن کیا، آپ نے شرف قبولیت بخشا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر حضور سے طلب کی، حضور سے مانگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جواد ہیں، آپ بن مانگے عطا کرنے والے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب مانگی آپ نے وہ چادر عطا کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو سنبھال کے رکھا، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اسی چادر کے اندر جو حضور نے زیب تن کی تھی، اسی چادر کو جو ہے اسی چادر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کا نام طلحہ ہے، لقب طلحۃ الخیر ہے، اور والد کا نام عبید اللہ ہے۔ حضرت طلحہ مکہ المکرمہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو ظہور اسلام سے قبل لکھنا پڑھنا جانتے تھے، فن تقریر اور خطابت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلام کے مبلغ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ کو ایک ہی رسی میں ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پہ باندھا۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے ان کو ساتھی کہا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چٹان پر اونچائی پہ چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے وزن کی وجہ سے جب آپ کو اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لت پت تھے، آپ فوراً آگے بڑھتے ہیں پھرتی کے ساتھ اور اپنا جسم مبارک حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ کے پشت کے اوپر جو ہے آپ بیٹھتے ہیں، آپ سوار ہوتے ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا دست مبارک پکڑا اور یوں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چٹان کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کے لیے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کے لیے ارشاد فرمایا کوئی چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہو تو وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے۔
ان اشرا مبشرہ میں سے ایک حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول، ان کی ذات مقدسہ تھی، ان کا نام زبیر، لقب حواری رسول، والدہ کا نام صفیہ ہے، یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ابن سعد کے مطابق انہوں نے حضرت ابوبکر کے 4 دن بعد 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفاران مکہ کی طرف سے بڑے ظلم، ستم اور جبر کو بڑی استقامت کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا۔ ان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ناک اور آنکھوں میں دھواں دیا کرتے تھے۔ اتنی قربانیاں ہیں صحابہ کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو لشکر کے بارے میں معلومات فراہم کرے؟ حضرت زبیر عرض کرتے ہیں، آقا میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ حواری کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، حواری مخلص اور بے غرض ساتھی کو کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں حواری اس کو کہتے ہیں کہ جو مدد کرنے میں مبالغہ کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس لبوں سے سنے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اللہ ان کی قدموں کی خیرات کے تصدق سے ہمیں بھی حضور کے پڑوس عطا فرمائے۔ انہی عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سعید الفطرت باپ کے سعید الفطرت بیٹے، سبحان اللہ، یہ تھے۔ ان کا نام سعید تھا، کنیت ابو الاعود تھی، والد کا نام زید بن عمر ہے۔ سعید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی بھی ہیں۔ ان کے والد اپنے دور کے دین ابراہیم کے واحد مواحد تھے، جو نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں جو بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، آپ ان کو بچاتے اور پھر ان کی کفالت آپ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ حق کے متلاشی رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا میں دین ابراہیمی پر ہوں، اے اللہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ اگرچہ ان کے والد زید حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے اور ان سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، سعید الفطرت باپ کے سعید الفطرت بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا زمانہ بھی پایا، حضور کی صحبت بھی پائی، صحابی ہونے کا اعزاز بھی پایا، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ تقریباً 15 سال کی عمر میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہی سعید الفطرت باپ کے سعید الفطرت بیٹے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان دونوں کے اسلام لانے کی وجہ ہی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل القدر ہستی جو ہے وہ اسلام کو ملی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کا باعث بنی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہی نفوس قدسیہ کا ذکر جو ہے وہ اپنے مبارک اشعار کے اندر کیا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔